بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ ادب کی روایت ہے کہ عشق کی راہ بہت کٹھن ہوتی ہے، اس راہ پر چلنے والوں کو جدائی، بے رخی اور بے وفائی کی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی ہم جو کلاسیکل جو ہمارے شاعر ہیں ان کی شاعری میں، غزل شاعری میں ادب کی روایت کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ شاعر مومن خان مومن کو بھی انہی مصائب کا سامنا ہے اور اب بڑی خوبی سے یہاں اپنے درد کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب اگلا پہلو کیا ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ بقول شاعر ہے اذیت مصیبت ملامت بلائے، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ یہ شعر آپ اس حوالے سے دے سکتے ہیں۔ اس شعر میں بھی شاعر محبوب کے ظلم و ستم کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس راہ میں منزل کو پانے کے لیے درد اور اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ شاعر کے درد اور اذیت کا محبوب پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یعنی اب دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اس شعر میں، ایک کہ وہ تکلیف سے گزر رہے ہیں، دوسرا اس اذیت کا ان کے محبوب پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ دو پہلو ساتھ ساتھ چلیں گے۔ مومن کا رنج ان کے لیے اطمینان کا باعث نہیں ہے، یعنی اگر ان کا محبوب ان کی طرف متوجہ ہو جائے تو انہیں سکون مل سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ بقول شاعر کیا کروں اللہ سب ہے بے اثر، ولولہ کیا نالہ کیا فریاد کیا۔ مومن اس بات پر اظہار کر رہے ہیں کہ میری خوشیوں کا تعلق میرے محبوب سے وابستہ ہے، اور لگتا ہے کہ میرے محبوب کی نظر کرم مجھ پر نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ میری زندگی میں خوشی اور مسرت کا دور دور تک کوئی سراغ نہیں ملتا۔ دنیا میں میرے غم سے وہ سب واقف ہیں، لیکن جسے واقف ہونا چاہیے وہی میرے درد کو محسوس نہیں کرتا، وہی میری کیفیت سے بے خبر ہے۔ گویا ان کے درد کا ان کے محبوب پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اگلا شعر ہے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ یعنی وہی تسلسل چلے آ رہا ہے کہ جو ان کا محبوب ہے وہ ان کا نہیں ہو سکا، اور یہی ان کی تکلیف کا سبب ہے۔ شاعر یہاں تقدیر سے شکوہ کر رہے ہیں۔ موضوع محبوب کی بے رخی ہی ہے کہ خدا کی وسیع و عریض سرزمین پر ہر طرف عجائب رونما ہوتے ہیں کہ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ غرض دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، ایک میں ہی بد نصیب ہوں۔ اپنی بد نصیبی کا شکوہ ہے کہ محبت میں ہزاروں دکھ سہے، یعنی آپ پوری سچائی کے ساتھ اس راہ پر چل رہے ہیں، لوگوں کی باتیں سنی، رسوائی برداشت کی، لیکن میرا محبوب کسی بھی طرح میرا نہ ہو سکا۔ بقول میر تقی میر، ایک محروم چلے میر ہمیں دنیا سے، ورنہ اوروں کو زمانے نے دیا کیا کیا کچھ۔ شاعر مومن خان مومن کا کہنا ہے کہ میں نے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، ہر طرح کے جتن کیے، مصائب اور تکالیف کا سامنا کیا اور پوری سچائی کے ساتھ اس راہ کو اختیار کیا۔ یہاں پر بھی ہمیں سچائی نظر آ رہی ہے کہ وہ تکلیفوں کے باوجود بھی، اس راستے سے منزل نہ ملنے کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ زمانے کے تانے بھی سہے، جی جی کر مرتے رہے، مگر افسوس کہ کوئی تدبیر کامیاب نہ ہو سکی۔ جب تمام کوششیں رائے گاہ چلی گئی تو اللہ کی طرف بھی رجوع کیا اور رو رو کر اللہ کے حضور دعائیں بھی مانگی، مگر اب شاعر کو لگتا ہے کہ ان کی ساری دعائیں بھی شاید رد ہو گئی ہیں، کہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوئی۔ گویا محبوب کا ملنا ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ یعنی وہی صورتحال ہے جو ادب کی روایت ہے کہ محبوب سنگ دلی پر اور بے رخی پر قائم ہے۔ ایک دوسرا پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ محبوب کی بے رخی اور سرد مہری کا شکوہ یہاں پر مومن خان مومن کر رہے ہیں کہ
وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کس قدر سنگ دل ہے، گویا محبوب کی جفا کے سامنے اپنی شکست کا اظہار ہے۔ تو یہ دو پہلو سامنے آئیں گے۔ ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف ناصح برا نہیں ہوتا۔ ناصح یعنی نصیحت کرنے والا۔ اب یہاں پر صورتحال جو پہلی تھی اس سے مختلف ہے۔ جب آپ اس راہ کو اختیار کرنا چاہ رہے تھے، آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ آپ نے اس راہ پر چلنا ہے، تو کچھ نصیحت کرنے والے لوگوں نے آپ کو نصیحت بھی کی تھی اور جس کا آپ نے اس وقت برا منایا تھا، لیکن اب رویہ دیکھ کے اپنے محبوب کا جو ہے آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ ان کی نصیحت غلط نہیں تھی۔ اب ہوا کیا وہ ہم آگے سمجھیں گے۔ ناصح یعنی نصیحت کرنے والا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اگر کوئی نصیحت کرے تو اس کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ عشق کی راہ اختیار کرنے سے پہلے شاعر کو نصیحت کرنے والے برے لگتے تھے کہ وہ انہیں روک رہے ہیں کہ یہ راہ کٹھن ہے، درد اور اذیت کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن آج جب محبوب کی زبان سے اغیار یعنی غیر یعنی رقیب کا ذکر سننے کو مل رہا ہے کہ وہ بیٹھا تو ان کے سامنے ہے لیکن ذکر کیا کر رہا ہے؟ غیروں کا۔ تو یہ جو صورتحال ہے مومن خان مومن کے لیے بہت اذیت کا باعث ہے۔ تو اس درد اور اذیت میں مبتلا ہونے کے بعد یعنی یہ صورتحال دیکھنے کے بعد شاعر کو احساس ہوتا ہے کہ یہ راہ کس قدر تکلیف دہ ہے، اور جو انہیں اس راہ کو اختیار کرنے سے روک رہے تھے یعنی وہ لوگ جو منع کر رہے تھے، وہ نصیحت کرنے والے کس قدر مخلص تھے۔ دوسرا پہلو یوں بھی سامنے آتا ہے کہ محبوب کی زبان سے اغیار یا رقیب کا ذکر سننا عشاق کے لیے بہت اذیت کا باعث ہے، اور ادب کی روایت ہے کہ اس راہ کو اختیار کرنے والے اس منزل سے بھی گزرتے ہیں۔ بقول داغ دہلوی، غیروں کا ذکر وفا اور ہمارے آگے، داغ اس بات سے جلتا ہے کلیجہ کیسا۔ بے وفا کہنے کی شکایت ہے تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر کیا صورتحال ہے کہ شاعر نے، مومن خان مومن نے شاید کسی کے سامنے اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے اسے بے وفا کہا، اور یہ بات اسے پتہ چل گئی تو اس پر وہ شکوہ کر رہا ہے۔ اب اس کو ہم سمجھیں گے۔ اس شعر میں شاعر محبوب کی بے حسی اور بے وفائی کا شکوہ کر رہا ہے کہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کی جو بے حسی ہے، اس کی جو بے وفائی ہے، اس کا جو کردار، اس کا جو عمل ہے، اس کا شکوہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے اوپر سے آپ پردہ اٹھا رہے ہیں۔ محبوب خود کو بے وفا کہلائے جانے پر ناراض ہے، مگر شاعر اسے آئینہ دکھاتا ہے کہ جب تم خود وعدہ نہیں نبھاتے تو میں تمہیں وفادار کیسے کہہ سکتا ہوں۔ یہ ایک طرح سے محبوب کی خود غرضی یا دوگلے رویے پر گرفت ہے کہ ان کے محبوب کا کیا کردار ہے کہ خود غرضی ہے اور ایک دوگلا رویہ ہے کہ خود کو بے وفا کہنے بھی نہیں دیتا، تو آپ اس کے اوپر سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ شعر انسانی تعلقات میں وعدہ خلافی، جھوٹے وعدوں اور بے وفائی کے درد کو ظاہر کرتا ہے کہ جب کوئی بے وفائی کرتا ہے تو کس قدر اذیت ہوتی ہے، اور اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ جو خود وعدے توڑے اسے بے وفا کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس خیال سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر کو مسلسل محبوب کی جفا، ستم اور بے رخی کا سامنا ہے، یعنی وہ کسی طرح بھی اس کا نہیں ہوا اور وہ مسلسل تکلیف اور درد سے گزر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسے بے وفا کہا، لیکن ایسا کرنے پر اس نے شکوہ کیا کہ اس نے اپنے محبوب کو کیوں بے وفا کہا۔ بقول غالب، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا چاہتے اگر اعتبار ہوتا۔ یہی ادب کی روایت ہے۔ یہ شعر محبت میں وفا کی اہمیت اور بے وفائی کے تلخ تجربے کو بیان کرتا ہے۔
ایک دشمن کے چرخ ہے نہ رہے تجھ سے یہ اے دعا نہیں ہوتا. شاعر مومن خان مومن کا کہنا ہے کہ دنیا کا ظالمانہ نظام دشمنوں سے بھرا پڑا ہے. چرخ کو ادب میں اکثر ظلم، بے رحمی اور تقدیر کی سختی کے علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. یہاں دشمن چرخ سے مراد وہ طاقت ہے جو انسان کے لیے مشکلات کا سبب بنتی ہے، خواہ وہ زمانہ ہو، قسمت ہو یا کوئی بیرونی قوت. اس شعر میں انسان دل کی کیفیت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور مومن خان مومن کے ضعف کا اظہار کہ اپنے دشمن کے لیے بھی بد دعا نہیں کرتے. اس شعر میں شاعر رب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر میرا دشمن بھی ہے جس نے مجھے اس حال تک پہنچایا تو میں کبھی یہ دعا نہیں کر سکتا کہ اسے ختم کر دیا جائے یا اسے نقصان پہنچے. شاعر کے دل میں اتنی نرمی اور وسعت ہے کہ وہ اپنے بدترین دشمن کے لیے بھی بد دعا نہیں کر سکتے. شاعر کا کہنا ہے کہ دنیا کا نظام، چرخ، آسمان چاہے دشمنوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن میرے دل سے کبھی یہ دعا نہیں نکلتی کہ دشمن کو ختم کر دیا جائے. یہاں شاعر اپنی بلند ظرفی اور سوچ کو پیش کر رہے ہیں کہ ظلم کا شکوہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے حرف بد دعا نہیں ہے، ظالم کے لیے حرف بد دعا نہیں ہے. یہ شعر ہمیں برداشت، درگزر اور محبت کا درس دیتا ہے. شاعر زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود ظالم دشمن کے لیے حرف بد دعا زبان پر نہیں لا سکتے. اگر یہاں پر دشمن چرخ سے مراد محبوب کی بے رحمی کو لیا جائے اور اس کی سختی، سرد مہری کو لیا جائے تو مفہوم یوں سامنے آئے گا کہ شاعر مومن خان مومن اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ چاہے میرا دشمن مجھ پر کتنی ہی سختی کیوں نہ کرے، کتنے ہی ظلم کیوں نہ ڈھائے، لیکن میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے لیے حرف بد دعا زبان پر نہیں لا سکتا، یہ خواہش نہیں کر سکتا کہ میرا دشمن ختم ہو جائے، کیونکہ جو میرا دشمن ہے جس کی وجہ سے آج میری یہ حالت ہے وہ میرا محبوب بھی ہے. یہ ان کی محبت کی سچائی اور گہرائی ہے جو ہمیں یہاں دیکھنے کو ملے گی. اس طرح سے دو پس منظر سامنے آتے ہیں، ایک دنیاوی تناظر میں اور دوسرا محبت کے تناظر میں، اور ہم دونوں کا ہی حوالہ تشریح میں دیں گے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. مومن خان مومن کے اس شعر کے حوالے سے مرزا اسد اللہ غالب نے کہا تھا کہ اگر مومن مجھے یہ شعر دے دے تو میں اپنا پورا دیوان ان کی نظر کر دوں گا. مومن خان مومن یہاں پر اپنی دیوانگی کی حد کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے محبوب کا تصور میرے احساس میں اس طرح اتر چکا ہے کہ اب کوئی لمحہ اس کی یاد سے خالی نہیں. گویا اس کی یاد، اس کا تصور کبھی دل سے جدا ہی نہیں ہوتا، اس لیے جدائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے اب جدائی کا احساس مٹ گیا ہے اور شاق کے لیے محبوب سے جدائی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مومن خان مومن اپنے اسی دور اور درد سے گزر رہے ہیں کہ محبوب ان سے دور ہے، لیکن کیونکہ وہ اپنی محبت میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کا یہ احساس مٹ چکا ہے. عشق کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ محفل میں بھی عاشق کو تنہا کر دیتا ہے، اور اسی طرح ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ تنہائی کو بھی محفل بنا دیتا ہے. اور مومن خان مومن اسی مقام پر کھڑے ہیں اور اسی کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں. ایک عاشق جب اکیلا ہوتا ہے تو محبوب کے تصورات سے گھیر لیتے ہیں، گویا وہ محبوب کے خواب و خیال میں کھو سا جاتا ہے اور اپنے ارد گرد بے خبر محبوب کے تصور میں ایک خوبصورت دنیا آباد کر لیتا ہے جہاں محبوب اس کے پاس ہوتا ہے، اور یوں تنہائی کا، جدائی کا جو وقت ہوتا ہے وہ اس کی اذیت کم ہو جاتی ہے. اب اسی کو اگر ہم تصوف کے حوالے سے دیکھیں، اس شعر کو ہم دو حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں.
عشق حقیقی تصوف کے حوالے سے بھی اور دنیاوی حوالے سے بھی، اور دونوں ہی حوالے ہم تشریح میں دیں گے۔ تصوف کے پس منظر میں یہ عشق حقیقی کی کیفیت ہے۔ مومن اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اے اللہ، جب میرے پاس کوئی نہیں ہوتا اور میں تنہا ہوتا ہوں تو اے میرے رب تو میرے پاس ہوتا ہے۔ یہ ایک صوفیانہ طرز فکر ہے۔ بقول شاعر، کچھ نظر آیا نہ پھر جب تو نظر آیا مجھے، جس طرف دیکھا مقام ہوں نظر آیا مجھے۔ یعنی مرزا مومن خان مومن کو ہر طرف اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بہت قریب محسوس کرتے ہیں۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اس شعر کے حوالے سے بھی دو منظر سامنے آئیں گے۔ مومن خان مومن نے اس شعر میں محبوب کی سنگ دلی کو موضوع بنایا ہے۔ یعنی پہلا حوالہ، صنم محبوب ہے اور بت کو بھی محبوب کہتے ہیں، اور بت پتھر کا ہوتا ہے، اس لیے سنگ دلی محبوب کا کیونکہ شیوا ہے۔ یہ ادب کی ایک روایت ہے کہ صنم محبوب کا استعارہ لیا جاتا ہے، تو آپ اسے صنم کو محبوب کا استعارہ لے رہے ہیں۔ مومن خان مومن کی جو حالت ہے محبت میں، اس کا اثر، ان کی تکلیف، ان کی اذیت کا اثر ان کے سنگ دل محبوب پر بالکل بھی نہیں ہوتا، اور عاشق پریشان حال اور مضطرب اور بے قرار رہتا ہے۔ یہی ادب کی روایت ہے۔ جب بھی دل کی بات محبوب سے کرتا ہے تو وہ سنی انسنی کر دیتا ہے۔ چنانچہ مومن خان مومن کہہ رہے ہیں کہ کسی کی حالت زار پر ترس کھانا، اس کی عرض سننا، اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جبکہ محبوب وہ صنم پتھر کا بت ہے، خدا تو نہیں جو ہماری عرض سنے گا۔ اب اسی شعر کو ہم ایک اور حوالے سے دیکھتے ہیں۔ شعر کا حقیقی مطلب لیا جائے، اب اسے ہم عشق حقیقی کے حوالے سے دیکھیں گے، تو یہ شعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کو صرف اللہ وحدہ لا شریک پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دوسری تمام طاقتیں عاجز ہیں، بے بس ہے۔ مومن نے یہاں انسان کی غلط فہمی پر طنز کیا ہے کہ وہ بے جان چیزوں سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ایک بے چین شخص اگر کسی بے جان بت کے سامنے اپنی حاجت پیش کرے تو وہ بت اس کی نہیں سنے گا، کیونکہ وہ خدا نہیں۔ اس لیے انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جہاں سے اس کی حاجات پوری ہو، جہاں سے اس کے درد کی دوا ملے۔ تو یہ دو